باب چہارم، خلافت راشدہ سے ملوکیت تک۔ خلافت راشدہ، جس کے امتیازی خصائص اور بنیادی اصول گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے ہیں، حقیقت میں محض ایک سیاسی حکومت نہ تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ یعنی اس کا کام صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ملک کا نظم و نسق چلائے، امن قائم کرے اور سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصلی شکل و روح کے ساتھ چلائے اور دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ اس بنا پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں اصل مطلوب اسی نوعیت کی ریاست ہے، نہ کہ محض ایک سیاسی حکومت۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان مراحل کا جائزہ لیں گے جن سے گزرتے ہوئے یہ خلافت آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور یہ بتائیں گے کہ اس تغیر نے مسلمانوں کی ریاست کو اسلام کے اصول حکمرانی سے کس قدر ہٹا دیا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مترتب ہوئے۔ تغیر کا آغاز۔ اس تغیر کا آغاز ٹھیک اسی مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا۔ اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملے میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی کے سوا بنی ہاشم میں کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر نے اپنے 10 سال کے عہد میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور اس سے بھی ان کو بہت جلدی سے بگدوش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت عمر کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر بدل گئی تو سخت فتنے کی موجب ہوگی، اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ حاشیہ: مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس یعنی 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا۔ اس واقعے کے متعلق ابن الاسیر نے اپنی تحقیق اس طرح بیان کی ہے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرا افریقہ کا خمس مدینہ لائے اور مروان بن الحکم نے اسے 5 لاکھ دینار میں خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نے یہ قیمت اس کو معاف کر دی۔ یہ بھی ان امور میں سے ہے جن کی وجہ سے حضرت عثمان پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ افریقہ کے خمس کے معاملے میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ روایت ان میں سب سے زیادہ درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے افریقہ کا خمس عبداللہ بن سعد کو دے دیا تھا، اور بعض دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کو عطا کر دیا تھا۔ اس روایت سے حقیقت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عثمان نے افریقہ کی پہلی جنگ کا خمس عبداللہ بن سعد کو عطا کیا تھا، اور دوسری جنگ جس میں افریقہ کا پورا علاقہ فتح ہوا اس کا خمس مروان کو عطا کیا تھا۔ الکامل فی التاریخ۔ ابن سعد نے بھی طبقات میں امام زہری کی سند سے یہ بات نقل کی ہے کہ کتب المروان خمس مصر، حضرت عثمان نے مصر کا خمس مروان کے حق میں لکھ دیا تھا۔ امام زہری کی اس روایت کے متعلق یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ابن سعد نے اسے واقدی کے حوالے سے نقل کیا ہے جو ناقابل اعتماد راوی ہے، لیکن اول تو ابن سعد کو تمام محدثین نے ثقہ اور قابل اعتماد مانا ہے، اور ان کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ روایات کو جانچ پرکھ کر لیتے تھے، اور اسی بنا پر ان کی کتاب طبقات تاریخ اسلام کے معتبر ترین مآخذ میں مانی جاتی ہے۔ دوسرے خود واقدی کے متعلق بھی یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ صرف احکام و سنن کے معاملے میں ان کی احادیث کو رد کیا گیا ہے۔ باقی رہی تاریخ اور خصوصاً مغازی و سیر کا باب، تو اس میں آخر کون ہے جس نے واقدی کی روایات نہیں لی ہیں؟
تاریخ کے معاملے میں اگر کوئی شخص روایات کے ثبوت کے لیے وہ شرائط لگائے جو احکام شرعی کے معاملے میں محدثین نے لگائی ہیں تو اسلامی تاریخ کا 90% بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کر دینا ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن اسیر اور ابن سعد کے اس بیان کی تائید ابن خلدون نے بھی کی ہے، جنہیں بعض حضرات دوسروں سے زیادہ قابل اعتماد قرار دے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو تکملہ جلد 2 صفحہ 139 اور صفحہ 140۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ عمر بن الاس کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حاشیہ: حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ شام کے تمام علاقوں کو حضرت معاویہ کی گورنری میں حضرت عثمان نے جمع کیا۔ حضرت عمر نے ان کو صرف شام کے بعض حصوں کا حاکم بنایا تھا۔ البدایہ و النہایہ: حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چچازاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ ان باتوں کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں، اکابر صحابہ تک پر کچھ اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ابو اسحاق، برا فروختہ نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کوئی اور۔ حضرت سعد نے کہا، میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے یہ مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا۔ ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقہ میں سے تھے۔ طلقہ سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر اچانک حضور کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی۔ وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، لیکن اسلام محض ملک گیری اور ملکداری کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولاً اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کے اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے۔
اس کا باپ حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان کا چچا تھا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر نے الاستیاب میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح سنگن لے کر وہ انہیں افشا کر دیتا تھا، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور نے خود اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال کوئی سخت قصوری ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر حضور نے مدینے سے اس کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی اور حضور نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکریٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکریٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جبکہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے سے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ حاشیہ واضح رہے کہ وہ حضرت عثمان کے آخر زمانے تک زندہ رہا ہے اور 32 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجیے۔ یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینے واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دے دی کہ بنی المستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی المستلق کے سرداروں کو بر وقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سورہ حجرات آیت نمبر 6، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کاروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ مفسرین بالعموم اس آیت کی حاشیہ اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت ولید ہی کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکر و عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمر کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ 25 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا اور پڑھاؤں؟ اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچی اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ آخر کار حضرت مسعور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان کے بھانجے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔
एक दूसरे गवाह साब बिन जसामा या जसामा बिन साब ने शहादत दी कि वलीद ने उनके सामने शराब की क़ै की थी। उनके अलावा 4 और गवाह अबू ज़ैनब, अबू मुवर्रा, जंदब बिन ज़हरा अल-ज़दी और साद बिन मालिक अल-अशरी ने भी इब्ने हजर के बयान के मुताबिक पेश हुए थे और उन्होंने भी जुर्म की तस्दीक की थी। तब हजरत उस्मान ने हजरत अली को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करें। हजरत अली ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर को इस काम पर मामूर किया और उन्होंने वलीद को 40 कोड़े लगाए। हाशिया, इन अहादीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन और फुक़हा ने जो कुछ लिखा है वो दर्ज झेल है। हाफिज बिन हजर फतह अल बारी में लिखते हैं, लोग जिस वजह से वलीद के मामले में कसरत से एतराज कर रहे थे वो ये थी कि हजरत उस्मान उस पर हद कायम नहीं कर रहे थे, और दूसरी वजह ये थी कि साद बिन अबी वक्कास को माजूल करके उनकी जगह वलीद को मुकर्रर करना लोगों को नापसंद था, क्योंकि हजरत साद अशरा मुबशरा और अहले शुरा में से थे और उनके अंदर इल्म फजल और दीनदारी और सबकत इलल इस्लाम की वो सिफात मुश्तमा थीं जिनमें से कोई चीज़ वलीद बिन अक़बा में ना थी। हजरत उस्मान ने वलीद को इसलिए विलायत कूफा पर मुकर्रर किया था कि उसकी काबिलियत उन पर जाहिर हुई थी और वो रिश्तेदारी का हक भी अदा करना चाहते थे। फिर जब उसकी सीरत की खराबी उन पर जाहिर हुई तो उन्होंने उसे माजूल कर दिया। उस पर हद कायम करने में उन्होंने ताख़ीर इसलिए की थी कि उसके खिलाफ जो लोग शहादत दे रहे थे उनका हाल अच्छी तरह मालूम हो जाए। फिर जब हकीकत हाल वाज़ेह हो गई तो उन्होंने उस पर हद कायम करने का हुक्म दिया। फतुल बारी, किताबुल मुनाक़िब, बाब मुनाक़िब उस्मान। एक दूसरे मुकाम पर इब्ने हजर लिखते हैं, तहावी ने मुस्लिम की रिवायात को इस बिना पर कमजोर करार दिया है कि उसका रावी अब्दुल्ला अल-दानाज ज़ईफ था, मगर बहक़ी ने उनकी इस राय से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि ये सही हदीस है जिसे मसानीद और सनन में लिया गया है। तिरमिज़ी से इस रिवायात के मुताल्लिक़ इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने उसे कवी करार दिया और मुस्लिम ने भी उसे सही करार दिया। इब्ने अब्दुल बर ने कहा है कि यह हदीस इस बाब में सबसे ज्यादा मुतबर है। अब्दुल्ला अल-दनाज को अबू ज़रा और नसाई ने सका करार दिया है। फतुल बारी, किताबुल हुदूद, बाबुल ज़र्ब बिल जरीदुल नआल। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं, लोग वलीद के मामले में इस हरकत की वजह से बकसरत एतराज कर रहे थे जो उससे सादिर हुई थी, यानी उसने अहले कूफा को सुबह की नमाज नशे की हालत में 4 रकत पढ़ाई और फिर पलट कर कहा और पढ़ाऊं। एतराज इस बात पर भी हो रहा था कि यह खबर हजरत उस्मान को पहुंच चुकी थी, मगर उन्होंने उस पर हद कायम न की। नेज़ ये बात भी लोगों को नापसंद थी कि हजरत साद बिन अबी वक्कास को माजूल करके वलीद को मुकर्रर किया गया था। इमाम नूवी लिखते हैं, मुस्लिम की यह हदीस इमाम मालिक और उनके हम ख्याल फुक़हा के उस मसलक की दलील है कि जो शख्स शराब की क़ै करे उस पर शराब नोशी की हद जारी की जाएगी। इमाम मालिक की दलील इस मामले में बहुत मजबूत है क्योंकि सहाबा ने बिल इत्तिफाक वलीद बिन उक़बा को कोड़ा लगाने का फैसला किया था। इब्ने कुदामा कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जब एक गवाह ने यह शहादत दी कि उसने वलीद को शराब की क़ै करते देखा है तो हजरत उस्मान ने कहा कि शराब पिए बगैर वो उसकी क़ै कैसे कर सकता है। इसी बिना पर उन्होंने हजरत अली को इस बार हद जारी करने का हुक्म दिया और ये फैसला चूंकि उलमा सहाबा और अकाबिर सहाबा की मौजूदगी में हुआ था इसलिए इस पर इजमा है। अब अगर कोई शख्स कहता है कि वो सब गवाह गैर मुतबर थे जिन्होंने वलीद के खिलाफ गवाही दी थी तो गोया वो हजरत उस्मान ही पर नहीं बल्कि सहाबा के मजमा आम पर ये इल्ज़ाम आयद करता है कि उन्होंने नाकाबिल एतबार शहादतों की बिना पर एक मुसलमान को सजा दे डाली। एक साहब ने यह दावा किया है कि हजरत हसन इस फैसले से नाराज थे, मगर इमाम नूवी ने शरह मुस्लिम में इस हदीस की जो तशरीह की है उससे इस झूठ की कलई खुल जाती है। इससे मालूम होता है कि हजरत हसन का गुस्सा वलीद पर था, न कि उसके खिलाफ फैसला करने वालों पर। ये थे वो वजूह जिनकी बिना पर हजरत उस्मान की ये पॉलिसी लोगों के लिए और भी ज्यादा बेइत्मीनानी की मौजब बन गई थी। खलीफा वक्त का अपने खानदान के आदमियों को पै दर पै मुमलिकत के अहम तरीन मनासिब पर मामूर करना बजाय खुद काफी वजह एतराज था। इस पर जब लोग ये देखते थे कि आगे लाए भी जा रहे हैं तो इस तरह के अशखास तो फितरी तौर पर उनकी बेचैनी में और ज्यादा इजाफा हो जाता था। इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ 2 चीजें ऐसी थीं जो बड़े दूररस और खतरनाक नताइज की हामिल साबित हुईं। एक ये कि हजरत उस्मान ने हजरत मुआविया को मुसलसल बड़ी तवील मुद्दत तक एक ही सूबे की गवर्नरी पर मामूर किए रखा। वो हजरत उमर के जमाने में 4 साल से दमिश्क की विलायत पर मामूर चले आ रहे थे। हजरत उस्मान ने एला से सरहद रोम तक और अल जजीरा से साहिल बहरा बीस तक का पूरा इलाका उनकी विलायत में जमा करके अपने पूरे जमाने खिलाफत यानी 12 साल में उनको इसी सूबे पर बरकरार रखा। हाशिया, ये इलाका वो है जिसमें अब शाम, लबनान,
उर्दन और इसराइल की 4 हुकूमतें कायम हैं। इन चारों हुकूमत के मजमूई हदूद करीब करीब आज भी वही हैं जो अमीर माविया की गवर्नरी के अहद में थे। हजरत उमर के ज़माने में इन इलाकों में 4 गवर्नर मुकर्रर थे और हजरत माविया उनमें से एक थे। यही चीज है जिसका खमियाजा आखिरकार हजरत अली को भुगतना पड़ा। शाम का यह सूबा उस वक्त की इस्लामी सल्तनत में बड़ी अहम जंगी हैसियत का इलाका था। उसके एक तरफ तमाम मशरक़ी सूबे थे और दूसरी तरफ तमाम मगरबी सूबे। बीच में वो इस तरह हायल था कि अगर उसका गवर्नर मरकज से मुनहरिफ हो जाए तो वो मशरक़ी सूबों को मगरबी सूबों से बिल्कुल काट सकता था। हजरत मुआविया इस सूबे की हुकूमत पर इतनी तवील मुद्दत तक रखे गए कि उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें पूरी तरह जमा ली और वो मरकज के काबू में न रहे, बल्कि मरकज उनके रहम करम पर मुनहसर हो गया। दूसरी चीज जो इससे ज्यादा फितना अंगेज साबित हुई वो खलीफा के सेक्रेटरी की अहम पोजीशन पर मरवान बिन अल हकम की मामूरी थी। इन साहब ने हजरत उस्मान की नरम मिजाजी और उनके एतमाद से फायदा उठाकर बहुत से काम ऐसे किए जिनकी जिम्मेदारी लामोहला हजरत उस्मान पर पड़ती थी। हालांकि उनकी इजाजत और इल्म के बगैर ही वो काम कर डाले जाते थे। इलावाजी ये साहब हजरत उस्मान और अकाबिर सहाबा के बामी खुशगवार ताल्लुकात को खराब करने की मुसलसल कोशिश करते रहे ताकि खलीफा बरहक अपने पुराने रफीकों के बजाय उनको अपना ज्यादा खैरख्वाह और हामी समझने लगे। यही नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने सहाबा के मजमे में ऐसी तहदीद आमेज तकरीरें की जिन्हें तलखा की ज़बान से सुनना साबकीन अव्वलीन के लिए बमुश्किल ही काबिल बर्दाश्त हो सकता था। इसी बिना पर दूसरे लोग तो दरकिनार खुद हजरत उस्मान की अहलिया मोहतरमा हजरत नाइला भी ये राय रखती थी कि हजरत उस्मान के लिए मुश्किलात पैदा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मरवान पर आयद होती है। हत्ता कि एक मरतबा उन्होंने अपने शोहरे मोहतरम से साफ साफ कहा कि अगर आप मरवान के कहे पर चलेंगे तो ये आपको कत्ल करा के छोड़ेगा। इस शख्स के अंदर न अल्लाह की कदर है, न हैबत, न मोहब्बत। दूसरा मरहला, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की पॉलिसी का ये पहलू बिलाशुबा गलत था और गलत काम बहरहाल गलत है, ख्वाह वो किसी ने किया हो। उसको ख्वाह की सुखन साजियों से सही साबित करने की कोशिश करना ना अक़्ल इंसाफ का तकाजा है और ना दीन ही का ये मुतालबा है कि किसी सहाबी की गलती को गलती ना माना जाए। मगर वाक़या ये है कि इस एक पहलू को छोड़कर बाकी जुमला पहलुओं से उनका किरदार बहैसियत खलीफा एक मिसाली किरदार था जिस पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इलावा बरी उनकी खिलाफत में बहैसियत मजमूई खैर इस कदर गालिब थी और इस्लाम की सरबुलंदी का इतना बड़ा काम उनके अहद में हो रहा था कि उनकी पॉलिसी के इस खास पहलू से गैर मुतमईन होने के बावजूद आम मुसलमान पूरी मुमलिकत में किसी जगह भी उनके खिलाफ बगावत का ख्याल तक दिल में लाने के लिए तैयार न थे। एक मरतबा बसरे में उनके गवर्नर सईद बिन अल आस के तर्ज अमल से नाराज होकर कुछ लोगों ने बगावत बर्पा करने की कोशिश की भी तो अवाम ने उनका साथ न दिया और जब हजरत उस्मान की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी ने लोगों को बैत की तजदीद के लिए पुकारा तो लोग बगावत के अलमबरदारों को छोड़कर बैत के लिए टूट पड़े। यही वजह है कि जो मुख्तसर सा गिरोह उनके खिलाफ शोरिश बर्पा करने उठा उसने बगावत की दावत आम देने के बजाय साजिश का रास्ता इख्तियार किया। इस तहरीक के अलमबरदार मिस्र, कूफा और बसरे से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने बाहम खतो किताबत करके खुफिया तरीके से यह तय किया कि अचानक मदीना पहुंचकर हजरत उस्मान पर दबाव डालें। उन्होंने हजरत उस्मान के खिलाफ इल्जामात की एक तवील फहरिस्त मुरतब की जो ज्यादातर बिल्कुल बेबुनियाद या ऐसे कमजोर इल्जामात पर मुश्तमिल थी जिनके माकूल जवाबात दिए जा सकते थे और बाद में दिए भी गए। फिर बाहमी करारदाद के मुताबिक ये लोग जिनकी तादाद 2000 से ज्यादा न थी मिस्र, कूफा और बसरे से बैक वक्त मदीना पहुंच गए। ये किसी इलाके के भी नुमाइंदे न थे बल्कि साज़बाज से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। जब ये मदीना के बाहर पहुंचे तो हजरत अली, हजरत तलहा और हजरत जुबैर को उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की मगर तीनों बुजुर्गों ने उनको झड़क दिया और हजरत अली ने उनके एक एक इल्जाम का जवाब देकर हजरत उस्मान की पोजीशन साफ की। मदीने के महाजरीन और अंसार भी जो दरअसल उस वक्त मुमलिकत इस्लामिया में अहले हलो अक़द की हैसियत रखते थे उनके हमनवा बनने के लिए तैयार न हुए मगर ये लोग अपनी जिद पर कायम रहे और बिलाखिर उन्होंने मदीने में घुसकर हजरत उस्मान को घेर लिया। उनका मुतालबा ये था कि हजरत उस्मान खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। हजरत उस्मान का जवाब ये था कि मैं तुम्हारी हर उस शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूँ जो सही और जायज हो मगर तुम्हारे कहने से मैं माजूल नहीं हो सकता। इस पर उन लोगों ने 40 रोज तक एक हंगामा अजीम बर्पा किए रखा जिसके दौरान में ऐसी ऐसी हरकत उनसे सरजद हुई जो मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इससे पहले कभी न देखी गई थीं।
حتیٰ کہ انہوں نے उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा की तौहीन की और हजरत आयशा ये कहकर मदीने से मक्का चली गईं कि इस तूफान बदतमीजी में क्या मैं भी अपनी तौहीन कराऊं। आखिरकार उन लोगों ने हुजूम करके सख्त जुल्म के साथ हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। 3 दिन तक उनका जस्द मुबारक तदफीन से महरूम रहा और कत्ल करने के बाद जालिमों ने उनका घर भी लूट लिया। ये सिर्फ हजरत उस्मान पर नहीं, खुद इस्लाम और खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर उन लोगों का जुल्म अजीम था। उनकी शिकायत में से अगर कोई शिकायत वजनी थी तो सिर्फ वही जिसका ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। उसको रफा कराने के लिए सिर्फ इतनी बात काफी हो सकती थी कि ये लोग मदीना तैयबा के अंसार व महाजरीन और खुसूसन अकाबिर साहबा से मिलकर उनके जरिए से हजरत उस्मान को इस्लाह पर आमादा करते। चनाचा इस सिलसिले में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोशिश शुरू भी कर दी थी और हजरत उस्मान ने इस्लाह का वादा भी कर लिया था। ताहम अगर ये शिकायत रफा ना भी होती तो शरन इसकी बिना पर खलीफा के खिलाफ बगावत कर देने और उसकी माजूली का मुतालबा करने का कतन कोई जवाज न था। लेकिन ये लोग उनकी माजूली पर इसरार करने लगे। हालांकि सारी दुनिया इस्लाम के खलीफा को सिर्फ बसरा और कूफा के 2000 आदमी जो खुद अपने इलाकों के नुमाइंदे भी न थे माजूल करने या उससे माजूली का मुतालबा करने का कोई हक न रखते थे। उन्हें खलीफा के इंतजाम पर एतराज का हक जरूर था, वो शिकायत पेश करने के भी हकदार थे और अपनी शिकायत के अजाले का मुतालबा भी वो कर सकते थे, मगर ये हक उन्हें हरगिज ना पहुंचता था कि अहले हलो अक्द ने उस वक्त के दस्तूर इस्लाम के मुताबिक जिस शख्स को खलीफा बनाया था और जिसे दुनिया के सब मुसलमान खलीफा मान रहे थे उसके खिलाफ ये चंद आदमी बगावत कर देते और किसी नुमाइंदा हैसियत के बगैर महज अपने एतराज़ात की बुनियाद पर उसकी माजूली का मुतालबा करते, कतई नजर इससे कि उनके एतराज़ात वजनी थे या गैर वजनी। हाशिया, यही बात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उस्मान से कही थी। जब शोरिश बर्पा करने वालों की तरफ से माजूली का मुतालबा शिद्दत पकड़ गया तो हजरत उस्मान ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप मुसलमानों पर यह दरवाजा न खोलें कि जब कुछ लोग अपने अमीर से नाराज हों तो उसे माजूल कर दें। फिर यही बात हजरत उस्मान ने मुतालबे अज़ल का जवाब देते हुए मुहासिरीन से फरमाई थी कि क्या मैं मुसलमानों के मशवरे के बगैर तलवार के जोर से मुल्क पर काबिज हुआ हूँ कि तुम मुझे तलवार के जोर से माजूल करना चाहते हो। फिर उन्होंने इस ज्यादती पर भी बस न किया बल्कि तमाम शरई हुदूद से तजावुज करके खलीफा को कत्ल कर दिया और उनका घर लूट लिया। हजरत उस्मान के जिन कामों को वो अपने नजदीक गुनाह समझते थे वो अगर गुनाह थे भी तो शरीयत की रोह से कोई शख्स उन्हें ऐसा गुनाह साबित नहीं कर सकता कि उस पर किसी मुसलमान का खून हलाल हो जाए। यही बात हजरत उस्मान ने अपनी एक तकरीर में उनसे फरमाई थी कि शरीयत में तो एक आदमी चंद मुतय्यन जराइम पर मुस्तवज्जिब कत्ल होता है, मैंने उनमें से कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर किस बिना पर तुम मेरा खून अपने लिए हलाल किए ले रहे हो। मगर जो लोग शरीयत का नाम लेकर उन पर मोतरिस थे उन्होंने खुद शरीयत का कोई लिहाज न किया और उनका खून ही नहीं उनका माल भी अपने ऊपर हलाल कर लिया। इस मुकाम पर किसी शख्स को ये शुबा लाहक न हो कि अहले मदीना उन लोगों के इस फेल पर राजी थे। वाकया ये है कि ये लोग अचानक मदीना पहुंच गए थे और उन्होंने अहम नाकों पर कब्जा करके एक हद तक अहले शहर को बेबस कर दिया था। इलावा बरी वहां किसी को ये ख्याल भी न था कि ये लोग कत्ल जैसे गुनाह अजीम का वाकई इर्तिकाब कर बैठेंगे। मदीना वालों के लिए तो ये इंतहाई गैर मुतवक्का हादसा था जो बिजली की तरह उन पर गिरा और बाद में वो इस पर सख्त नादिम हुए कि हमने मुदाफत में इतनी तकसीर क्यों की। सबसे बढ़कर ये कि हजरत उस्मान खुद इस अमर में माने थे कि उनके इख्तिदार को बचाने के लिए मदीनतुर रसूल में मुसलमान एक दूसरे से लड़े। वो तमाम सूबों से फौजें बुलाकर मुहासिरीन की तिक्का बोटी करा सकते थे, मगर उन्होंने इससे परहेज किया। हजरत ज़ैद बिन साबित ने उनसे कहा कि तमाम अंसार आपकी हिमायत में लड़ने को तैयार हैं, मगर उन्होंने फरमाया कि अमल कताल फिलाह। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से भी उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनके महल में 700 आदमी लड़ने मरने के लिए मौजूद थे, मगर उन्हें भी वो आखिरी वक्त तक रोकते ही रहे। हकीकत ये है कि इस इंतहाई नाजुक मौके पर हजरत उस्मान ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो एक खलीफा और एक बादशाह के फर्क को साफ साफ नुमाया करके रख देता है। उनकी जगह कोई बादशाह होता तो अपने इख्तिदार को बचाने के लिए कोई बाजी खेल जाने में भी उसे बाक ना होता। उसकी तरफ से अगर मदीना की ईंट से ईंट बच जाती,
انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی اور مسجد نبوی بھی مسمار ہو جاتی تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایک خدا طرز فرمانروا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد پر پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمتیں پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینے میں سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ رہ گئی۔ باہر سے آنے والے شورشی اور مدینہ کے مہاجرین و انصار اور تابعین دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی یہ امت اور مملکت چند روز بھی بے سر کیسے رہ سکتی ہے۔ لامحالہ جلدی سے جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینہ ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا، اور یہیں وہ اہل حل و عقد موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافت منعقد ہوتی رہی تھی۔ اس معاملے میں نہ تاخیر کی جا سکتی تھی اور نہ مدینے سے باہر دور دراز کے دیار و امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ فوری ضرورت تھی کہ کسی موزوں ترین شخصیت کو سربراہ بنایا جائے تاکہ امت اس پر جمع ہو سکے اور وہ مملکت کو انتشار سے بچا سکے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی، دوسرے حضرت طلحہ، تیسرے حضرت زبیر، چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شورا کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے حضرت علی ہی ہیں۔ اسی لیے بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے۔ صرف مدینہ ہی میں نہیں، پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتیں۔ حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا، میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ حاشیہ: ابن عبد البر کا بیان ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر 800 ایسے اصحاب حضرت علی کے ساتھ تھے جو بیعت الرضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس ردات سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو 17 یا 20 صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ علاوہ بری ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو؟ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں بنا؟ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنہ حضرت عثمان کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علی پھر سے اس کو سنبھال لیتے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا، بلکہ اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا۔
ایک حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے مرتکب اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی، لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام بااثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان کیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے، اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی۔ دوسرے بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا، یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہرحال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کا اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے ذہنوں میں شک ڈال دیے، اور خلافت راشدہ کے نظام کو اثر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے، وہ بدقسمتی سے حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر، دوسری طرف حضرت معاویہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کر لے۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہی موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے۔ حضرت علی اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑ لیں اور سزا دے ڈالیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہوں اور مملکت کا نظام الگ درہم برہم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے۔ مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا
کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کرتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے۔ حاشیہ: یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی کی بیعت پر قائم تھا، اور صرف شام حضرت معاویہ کے زیر اثر ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت سے منحرف تھا۔ اس لیے صحیح آئینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا، بلکہ یہ تھی کہ مملکت میں ایک جائز قانونی مرکزی حکومت موجود تھی جس کی اطاعت تمام دوسرے صوبے کر رہے تھے اور صرف ایک صوبہ باقی تھا۔ اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے: حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علی نے، جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خون ریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے ان سے کہا، پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا، آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرات طلحہ و زبیر کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی کو خلافت سے بے دخل کیا تھا اور نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے، البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے صحیح تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ حضرت علی نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔